آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان، اس کو بیان کرنے کے لیے نوح علیہ السلام کو دی گئی عمر بھی ناکافی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو کن کمالات کے ساتھ مزین کر کے، کن خوبیوں کے ساتھ مزین کر کے، کتنی باکمال ہستی کو میرا اور آپ کا محبوب پیغمبر بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اب اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر کیا حق ہیں؟ تو اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سارے حقوق ہیں، لیکن بڑے بڑے حقوق 4 ہیں۔ یاد ہے یہ بات؟ شکر ہے۔ مہنگائی کے اس طوفان میں اگر آپ کو یہ یاد ہے کہ 4 باتیں تھیں، بہت بڑی بات ہے۔ آپ پھر دنیا کے سب سے ذہین ترین لوگ ہیں، یا میں یوں سمجھوں گا کہ آپ فولاد کے بنے ہوئے لوگ ہیں کہ مہنگائی کا یہ طوفان یہ بھی آپ کو متاثر نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر جو حق ہیں، ان میں سے پہلا حق ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابعداری۔ یہ امت پر لازمی ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے ایمان کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بناتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، میرے پیغمبر، آپ کے اڑوس پڑوس میں، مکہ میں، مدینہ میں اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ میرے محبوب ہیں، میں آپ پر اپنی مال جان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تو فرمایا میرے محبوب ان لوگوں سے ایک جواب دے دیں، یا پھر آپ کے اڑوس پڑوس میں آپ کو کوئی ایسا انسان ملے جس کا دعویٰ یہ ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ میرا محبوب ہیں، تو فرمایا میرے پیغمبر، میرے محبوب، میرے رسول، میرے نبی، آپ نے ان کو ایک ہی جواب دینا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم میرے رب سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اس کے لیے علامت، بنیاد اور نشانی یہ ہے کہ آپ مجھ محمد کی تابعداری کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر میرا اور آپ کا دعویٰ یہ ہو کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اپنی رب سے ہم محبت کرتے ہیں، اپنی پیغمبر سے ہماری محبت ہے، تو پھر اس کے اظہار کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، خوشی میں ہوں، غمی میں ہوں، راحت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، ہم جس حال میں بھی ہوں، لیکن ہم ہر حال میں ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کے فرامین کی اتباع اور تابعداری کریں، تو تب جا کر ہم اللہ پاک سے محبت کرنے والے بھی بنیں گے، تب جا کر ہم اللہ کے بھی محبوب بنیں گے، تب جا کر پیغمبر کے ساتھ ہماری محبت کا دعویٰ بھی درست ہوگا۔ اور اگر ہماری دعویٰ تو یہ ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا دعویٰ یہ ہو کہ ہم اس کے پاک پیغمبر سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے رسموں کے پیچھے چلیں، ہم اپنے رواجوں کے پیچھے چلیں، ہم اپنے خواہشات کے پیچھے چلیں، پھر میرا اور آپ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اس میں کوئی صداقت، اس میں کوئی سچائی، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب کوئی مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتا ہے تو ثمرے میں، پل کے طور پر، انعام کے طور پر
اللہ پاک اس کو 4 نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ پیغمبر کی اتباع اور تابعداری کرنے پر مومن اور مسلمان کو 4 نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، 4 چیزیں اللہ پاک ان کو عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی چیز، جو میرے پیغمبر کی زندگی کی تابعداری کرتا ہے، میرے پاک پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کی تابعداری کرتا ہے، تو فرمائیں کہ سب سے پہلے جب یہ حشر کے میدان میں اٹھے گا، قیامت میں اٹھے گا، تو کس حال میں اٹھے گا، کن کے ساتھ اٹھے گا؟ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ قیامت کے دن ان کا حشر ان انسانوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ پاک نے اپنی نعمت کی انتہا کر لی ہے، جن کے لیے واسطہ بنا کر، ماڈل بنا کر، نمونہ بنا کر ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اور صراط مستقیم پر چلنے والے کون ہیں؟ یہ ہدایت یافتہ کون ہیں؟ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمائے من النبیین، جو میرے پیغمبر کی تابعداری کرے گا، قیامت میں اس کا حشر جب یہ اٹھے گا تو انبیاء اور رسل کی جماعت میں اٹھے گا۔ یہ حشر کے میدان میں جا رہا ہوگا تو اس سے پہلے اللہ کے نبی ہوں گے، یہ انبیاء کے پیچھے چل رہا ہوگا۔ یہ جنت میں جائے گا تو انبیاء علیہم السلام کے جرمٹ میں داخل ہوگا۔ یہ جنت میں جائے گا تو جنت میں اس کے اڑوس پڑوس میں انبیاء علیہم السلام ہوں گے۔ اس کی ملاقات جنت میں اللہ کے نبیوں سے ہوگی۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر کی تابعداری کرو گے تو میں پہلا انعام یہ عطا کروں گا کہ قیامت میں تمہیں ان لوگوں کی معیت، ان کی رفاقت نصیب کر لوں گا جن میں سر فہرست انبیاء ہیں علیہم السلام۔ دوسرے نمبر پر فرمایا صدیقین ہے۔ دنیا میں جو آدمی رسول کی تابعداری کرے گا، پیغمبر کی تابعداری کرے گا، فرمایا کل قیامت کو میدان حشر میں اس کا حشر سچوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ سچے جن کے سردار ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آسان الفاظ میں جو میری پیغمبر کی تابعداری کرے گا، جو میرے پیغمبر کی نقش قدم پر چلے گا، جو میرے پیغمبر کے شریعت اور دین کو اپنا کر چلے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کو میں اس کو اٹھاؤں گا، اس کی نظر لگے گی تو صدیق اکبر پر لگے گی، یہ پیچھے چلے گا تو صدیق اکبر کے پیچھے چلے گا، اس کو جنت کا راستہ دکھائے گا تو صدیق اکبر دکھائے گا، یہ چلتا ہوا جنت میں جائے گا تو ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوتا ہوا جنت میں جائے گا۔ فرمایا جو میرے پیغمبر کی تابعداری کریں۔ تیسرے نمبر پر اللہ پاک ان کا حشر قیامت کے دن کن کے ساتھ کرے گا؟ فرمایا والشہداء، اللہ پاک ان کو قیامت کے دن اٹھائے گا تو شہداء کی مجلس میں اٹھائے گا، شہداء کی محفل میں اٹھائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ کون شہداء؟ انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کی اپنی جسم ہوا کرتی ہیں، اپنی ذات ہوا کرتی ہیں، مال قربان کرتا ہے، اولاد قربان کرتا ہے، خاندان لٹھاتا ہے، سب کچھ قربان کرتا ہے اپنے آپ کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے سراپے کے لیے۔ وہ انسان، اس کا کتنا بڑا مقام ہے کہ جس سے اللہ پاک نے جس کو ندا کی، جس کو آواز لگائی، میرے دین کے لیے نصرت کی ضرورت ہے، معیت کی ضرورت ہے، حمایت کی ضرورت ہے، اس آدمی نے کہا مال تو سب لگاتے ہیں، وقت تو سب دیتے ہیں، ذہنی صلاحیت تو سب کی خرچ ہوتی ہے، ہاں اگر کوئی کتراتا ہے، اگر کسی کو خوف محسوس ہوتا ہے، کسی کو ڈر محسوس ہوتا ہے، تو فرمایا کہ ہر انسان کو اپنے آپ کا ڈر ہوتا ہے کہ میری جان چلی نہ جائے، میری زندگی یہ کہیں مجھ سے چھین نہ لی جائے۔ فرمایا یہ انسان میدان میں آتا ہے اور پھر یہ اللہ پاک کی دین کی نصرت اور مدد کے لیے، معیت کے لیے یہ قربانی دیتا ہے، تو مال کی قربانی نہیں،
औलाद की कुर्बानी नहीं, बल्कि अल्लाह का ये महबूब बंदा मैदान में आता है तो ये कहता है सब कुछ तो सब ने लुटाया, मैं वो लुटाऊं जो किसी ने नहीं लुटाया। ये मैदान में आता है और अपनी जान की कुर्बानी दे देता है, जिसके लिए अल्लाह पाक फरमाते हैं जब किसी शहीद के खून से कतरे गिरना शुरू हो जाते हैं बदन से, इसके खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, मैं अल्लाह उसके मग़फ़िरत का ऐलान उससे पहले कर लेता हूं। ये वो दूल्हा है जो हशर के मैदान में आता है तो बख्शा बख्शाया आता है। और किस तरह आता है कि जिस्म पर वही खून है जो दुनिया में बहा कर आया है, लेकिन मेरे और आपके महबूब पैगंबर ने इरशाद फरमाया रंग खून का होगा, लेकिन असल में खून नहीं, वह मुश्क व अंबर के चश्मे होंगे, उससे खुशबू फूट रही होगी। ये इस हाल में अल्लाह पाक के दरबार में आएगा और अल्लाह पाक फरमाएंगे मैं सबसे हिसाब करता हूँ, सबसे पूछता हूँ नमाजें कितनी हैं, रोज़े कितने हैं, ज़कात कितने हैं, हज कितने हैं, सब के साथ उनके आमाल का हिसाब करता हूँ। लेकिन एक दूल्हा हशर के मैदान में ऐसा आता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं उनसे हिसाब नहीं करता, मैं उनको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर लेता हूँ। इन शुहदा की सरदार हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, तमाम सहाबा किराम। लेकिन अल्लाह पाक मेरे उमर से पूछेगा उमर क्या लेकर आए हो? मेरी नबी की सहाबियत भी है, मेरी नबी की रिफाकत भी है, जिंदगी भर के अमाल भी हैं, लेकिन नाज में आकर बजा तौर पर उमर यह कह सकेगा रब्बा मेरे पास खून के कतरे थे, मैंने उन खून के कतरों से तेरे पैगंबर के लाए हुए दीन की इस तरह हिफाजत की, यहाँ तक कि प्यारे पैगंबर के मुसल्ले पर मेरा खून तो बह गया, मैंने अपने आप को शहीद तो करवाया, लेकिन जब तक जिंदा था मैंने तेरे मोहम्मद के नामूस पर आंच आने नहीं दी। ये होता है ईमान। फरमाया जो मेरी पैगंबर की इत्तिबा करे, ताबीदारी करें, कल क़यामत मैदान हशर में वो उन शुहदा के साथ उठेगा, उनको इन शुहदा की मईयत नसीब होगी। चौथे नंबर पर इरशाद फरमाया वस्सालिहीन, फरमाया दुनिया में जो मेरे महबूब पैगंबर की ताबीदारी करें, इत्तिबा करें, तो कल क़यामत को वो उठेगा सालिहीन के साथ उठेगा। किन सालिहीन के साथ? सहाबा किराम के साथ, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी के साथ, हजरत सलमान फ़ारसी के साथ, हजरत साद इब्न अबी वक़ास के साथ, हजरत साद इब्न उबादा के साथ, हजरत तलहा बिन ज़ुबैर के साथ रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। लेकिन फरमाया ये बंदा जो दुनिया में मेरे पैगंबर के नक्शे कदम पर चलता है, मैं कल क़यामत को उसको उठाऊंगा, उसके दाएं बाएं हजरत इमाम अबू हनीफा होंगे, हजरत इमाम मालिक होंगे, हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल होंगे, हजरत इमाम शाफी होंगे रहमहुमुल्लाह। फरमाया मैं अपने पैगंबर के नक्शे कदम पर चलने वाले इस इंसान का हशर करूंगा, इनको उठाऊंगा। तो किन के साथ चलेगा? एक जानिब हसन बसरी होंगे, एक जानिब सईद इब्न मुसय्यब होंगे, इसके साथ सईद इब्न जुबैर होंगे, इसी के साथ जुनैद बगदादी होंगे, फुज़ैल इब्न अयास होंगे। फरमाया ये औलिया के जुर्मट में चलता हुआ अल्लाह के मेहमान खाने जन्नत में जाएगा। तो जो अल्लाह के रसूल की ताबीदारी करें, अल्लाह पाक पहली नेमत के इन चार नेमत याफ्ता लोगों के साथ क़यामत में इनका हशर होगा।